چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق بدھ کو شمالی وزیرستان میں پولیو ٹیم پر حملے کے دوران دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے لازوال قربانیاں دینے والے سپاہی ثاقب الرحمان کی نماز جنازہ پہلے بنوں اور بعد ازاں جمعرات کو ان کے آبائی شہر مردان میں ادا کی گئی۔ فوج نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے مردان ضلع کے رہائشی 25 سالہ سپاہی ثاقب نے حملے کے دوران مثالی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیو ٹیم کے تمام ارکان کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ اس کی بے لوث بہادری نے اسے اپنے ہم وطنوں کی عزت اور تعریف حاصل کی ہے۔ شہید سپاہی کی نماز جنازہ انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ ادا کی گئی، جبکہ ان کے اہل خانہ، دوستوں اور مسلح افواج کے ارکان نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فوج کے میڈیا ونگ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سپاہی ثاقب الرحمان کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نماز جنازہ میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران اور جوانوں، سول حکومتی اہلکاروں، شہید کے لواحقین اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد گزشتہ پاکستان ماہ سابق پاکستانی وزیر اعظم کی گرفتاری کے بعد ہونے والے تشدد کے نتیجے میں ملک گیر کریک ڈاؤن کے درمیان حالیہ ہفتوں میں عمران خان کی سیاسی جماعت کے 80 سے زائد سینئر اراکین نے استعفے دے دیے۔ عوامی اعلانات بڑی حد تک ایک حیرت انگیز یکساں اسکرپٹ کی پیروی کرتے ہیں۔ پارٹی رہنما عام طور پر جیل سے رہا ہونے کے بعد ایک نیوز کانفرنس بلائے گا۔ وہ اپنے خطاب کا آغاز بدامنی کی مذمت کرتے ہوئے کرے گا، اس سے پہلے کہ وہ پاکستان اور اس کی بااثر فوج کے لیے اپنی مستقل وابستگی اور محبت کا اعلان کرے گا۔ اس کے بعد وہ یہ کہہ کر نتیجہ اخذ کریں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف PTI چھوڑ رہے ہیں اور سیاست سے بریک لے رہے ہیں یا بعض صورتوں میں مکمل ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں گے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق بدھ کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور نے سفارش کی ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایک دوسرے کے دارالحکومت میں ہائی کمیشنز بحال کریں۔ NA سیکریٹریٹ کی طرف سے جاری کردہ ایک سرکاری ہینڈ آؤٹ کے مطابق محسن داوڑ کی سربراہی میں کمیٹی کو وزیر خارجہ کی حالیہ دورہ بھارت کے بارے میں بریفنگ دی گئی اور اس بات پر زور دیا گیا کہ وزیر خارجہ کی شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل میں شرکت نے SCO کی مطابقت کی تصدیق کی اور وہ اہمیت جو پاکستان علاقائی امن سلامتی کونسل میں شرکت نے SCO کی مطابقت کی تصدیق کی اور اہمیت جو پاکستان علاوہ امن سلامتی اقتصادی خوشحالی اور رابطے کو دیتا ہے۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ رکن ممالک دو طرفہ تعلقات کو شنگھائی تعاون تنظیم کی پلیٹ فارم پر نہیں لاتے، تاہم سرحد پار دہشت گردی پر بھارتی وزیر خارجہ کے تضحیک امیز ریمارکس کا جواب دینے کے لیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اپنے بیان میں ریاستوں کی طرف سے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات، بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی مذمت کی جو اس کے خلاف ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سیکریٹری خارجہ اسد احمد خان نے تبلیسی میں اپنے جارجیائی ہم منصب کے ساتھ دو طرفہ سیاسی مشاورت افتتاحی دور کی GE قیادت کی تجارت، تعلیم، سیاحت اور وزارت میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ BPC کو باضابطہ بنانے سے متعلق مفاہمت نامے پر بھی دستخط کیے گئے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق BPC کے تیسرے اجلاس کی قیادت کرتے ہوئے FML نور ممدود کے ساتھ وسیع پیمانے پر بات چیت کی۔ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے فریقین نے تعاون کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق کیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، ثقافتی تبادلے اور تعلیمی روابط کو بڑھانے کے لیے